پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، اگر ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ ایک نارمل صورتحال ہے۔ اگر یہ نارمل صورتحال ہے تو پھر ایب نارمل صورتحال کیا ہوگی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ گفتگو میں ہم نے کچھ ہفتے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میں پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں، جو ایب نارمل مسائل ہیں، جو ایک نارمل ریاست کے نہیں ہوتے، جہاں پر نوجوان بچوں کو مارا جاتا ہے اور واضح طور پر شواہد آتے ہیں کہ اسٹیٹ مشینری ان کے مارنے کے پیچھے ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، یعنی جہاں جہاں جو آواز ان کو مناسب نہیں لگتی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسی ہی دکھ بھری ہمیں یہاں پر داستان سننے کو ملی اور پوری دنیا تک یہ داستان پہنچی۔ وہ شمالی وزیرستان میں 4 داوڑ بچوں کی ہلاکت ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں شاید یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہی نارمیلسی یعنی کوٹ ان کوٹ ایب نارمیلسی کی صورتحال رہی تو یہی ہوتا رہے گا۔ ایک ریاست 250 ملین لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی $250 بلین لوگوں پر مشتمل ہے، اس کے پاس ایک طرف $2 بلین نہیں ہے اور دوسری طرف اپنے ہی بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو آج ہم گفتگو میں بیرسٹر عثمان علی صاحب سے کریں گے۔ بیرسٹر صاحب، بڑے دکھ کے ساتھ میں نے ایک تمہید باندھی، چونکہ یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے جس پہ ہم بات چیت کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو 19-20 کے فرق کے ساتھ یہی رہنا ہے، اور اس سیاسی منظرنامے کے پاس بہت کچھ کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اور اگر کنٹرول میں ہو بھی تو یہ خود انہی سٹیک ہولڈرز کا حصہ ہیں، انہی سٹیک ہولڈرز کا پارٹنرز ہیں۔ میری مراد پاکستان آرمی ہے۔ اب میں اسٹیبلشمنٹ بھی ورڈ نہیں برتوں گا، پاکستان آرمی بھی ہے، پاکستان کی ہے۔ ہم ان سے ہمیشہ آپ اور میں کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ دیش آپ کا بھی ہے، آپ اس کی بہتری کے لیے کام کریں۔ وہ دعوے تو کرتے ہیں مگر اپنے ہی نوجوانوں کو مار رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی شکریہ طاہر صاحب، بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو 4 بچوں کی جو نوجوان تھے ان کی جو شہادت ہوئی ہے تو پوری دنیا تک بات پہنچی ہے، لیکن بدقسمتی سے ساری دنیا کے میڈیا میں آ رہا ہے، میں نے جتنا بھی وہ دیکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کرے یا وہ ان کو کوئی جگہ دے اپنے نیوز میں۔ میں نے کم از کم نہیں دیکھا، اخباروں میں کوئی چھوٹی موٹی اس قسم کی چیزیں آئی ہوں گی۔ یہی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو ہم روز ڈسکس کرتے رہتے ہیں، عمران نے یہ کر دیا، شہباز شریف نے یہ کر دیا، زرداری نے یہ کر دیا۔ یہ ایک سائڈ پہ ایک اور ایشوز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چلتا رہے گا۔ ایکچول جو ایشو ہے جس کو آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں اور جو کہ بہت خطرناک طرف بڑھ رہے ہیں، یہ جب پاکستان بننے سے بعد ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ملٹری کی بات کی، ہم نے ہمیشہ ان سے یہ درخواست کی ہے کہ دیکھو یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، آپ کا اپنا ایک رول ہے، آپ وہ کرے، ہمیں اپنا رول ادا کرنے دیں۔ یہ جو بچوں کی جیسے آپ نے کہا، نہ یہ پہلی شہادتیں ہیں نہ یہ آخری ہے، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہ چیزیں ہوں گی۔ میرا ہمیشہ، چونکہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ذہن میں ایک چیز ہمیشہ آتی ہے اور میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، جواب مجھے نہیں ملتا، کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، میں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملکنڈ ڈویژن کے 16-17 لاکھ لوگوں کو گھروں سے جانوروں تک نکالا، کوئی آپ نے وہاں پہ نہیں چھوڑا اور آپ گئے ایک ایک جگہ کی تلاشی لی، اور پھر آپ نے وہاں پہ وہ بیریئر لگا دیے تھے، اور جو بھی وہاں پہ جاتا تھا آپ نے اس میں گلے میں کارڈ لٹکا دیے اور آپ اس کی باقاعدہ کلیئرنس دے کے ان کو اپنے گھروں میں اندر چھوڑتے تھے۔ یہی آپ نے وزیرستان میں کیا، 16-17 لاکھ لوگوں کو آپ نے نکال کے در بدر کر دیا، اور آپ نے کہ آپریشن ہو رہا ہے اور ہم ٹیررزم کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ نے وہاں پہ بھی کیا، ان بیچاروں کو در بدر کر دیا ہے۔ وہ خواتین جو کبھی گھروں سے نہیں نکل رہی تھی، اس پہ بار بار ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، ان کو آپ نے قطاروں میں کھڑ کے ان سے بھیک منگوائی، آپ نے بھی کی تھی کہ وہ انہوں نے ہاتھ میں وہ برتن پکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کھانا ملے، اور اس سے آپ ان لوگوں کے لیکن پھر بھی انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے۔
کیونکہ آپ نے ایک بیانیہ آپ کا ہے اور وہ بڑے محب وطن لوگ ہیں. یہ جتنا بھی ہم وہاں پہ اسی ایریا میں رہتے ہیں, انہیں لوگوں سے ملتے ہیں, ان کو پاکستان سے بہت ہی زیادہ وہ ہے. اور قائد اعظم جیسے ہم پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا یہ میری بغیر تنخواہ کی فوج ہے. کوئی فوج نہیں تھی آپ کے بارڈر پہ, کوئی چیز نہیں تھی, اور آپ کے بارڈر کی جو ہے تو حفاظت ہوتی تھی. ان لوگوں کو آپ نے ذلیل و خوار کر دیا اور وہاں سے نکال دیا. اچھا, جب آپ نے ان کو چھوڑ دیا وہاں پہ, جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو ان کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا. میں بیسط سوات کے میں جانتا ہوں کہ کیا کیا حشر کیا تھا اس علاقے کے گھروں کا, اس کے روڈوں کا, اسکولوں کا. بے شمار شواہد ہے کہ کون اڑاتا رہا ہے ان اسکولوں کو, گھر اسکولوں کو کون اڑاتا رہا ہے, خود لوگوں نے, بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے. اسی طرح وزیرستان میں آپ لوگوں نے کیا ہے. تو جب وہ لوگ واپس چلے گئے طاہر صاحب, تو انہوں نے جو نوجوان تھے یا وہاں کے جو لوگ تھے, انہوں نے ایک درخواست کی حکومت سے, اسٹیٹ سے, حکومت تو کوئی فوج سے میں کہوں گا کہ دیکھیں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے, ہمیں ہمارا انفراسٹرکچر دے دیں, ہمیں ہمارے اسکول بنا دیں, ہمیں ایجوکیشن کے مواقع دے دیں, جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کو آپ پورا کریں. کیونکہ 33 بلین ڈالرز آئے ہوئے ہیں جو وار اور ٹیرر کے اس پہ, وہ کہاں غائب ہو گئے؟ اس کا کوئی آج 7 بلین کے لیے جتنے ذلیل و خوار پورا ملک ہو رہا ہے, وہ کہاں چلے گئے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو جب ان لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ دیکھو آپ ہمیں وہ دو, تو ان پہ انہوں نے غدار کا لیبل لگا دیا کہ ہم نے بڑی مشکل سے وہاں پہ امن و امان لائے ہیں, ہم نہیں کرنے دیں گے. اس میں یہ نوجوانوں کی تنظیم, یہ منظر پشتین کی, یا یہ محسن داوڑ کی, پھر یہ علی وزیر کی, اور بے شمار بڑے اچھے مطلب وہ اس میں نوجوان آئے ہیں جنہوں نے کہ اپنے علاقوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ چن چن کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. جو ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لوگوں کے گھروں میں گھس کے یہ کیا کیا چیزیں کرتے رہے, کس طرح بے دردی سے یہ مارتے رہے, اور آج بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا. جو ہم کئی پروگراموں میں اس کی مثال دے چکے ہیں کہ علی وزیر جو ہے وہ 19 مہینے سے جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے. دوسری طرف میں پہلے بھی بار بار کہتا ہوں, میں ایمان مزاری کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. بچی ہے, ینگ بچی ہے, وہ کافی ہیومن رائٹس اور اس کے لیے وہ کر رہی ہے. لیکن جس طرح ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح اس کے کیس کو ڈیل کیا ہے, کیا وہ کہتے ہیں یہ ہماری بچی ہے, تو کیا یہ آپ کا بچہ نہیں ہے؟ علی وزیر پاکستان کا بچہ نہیں ہے؟ یا تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ نہیں, یہ آپ ستیلے بچے ہو, آپ پاکستان کے بچے نہیں ہو, اور یہ جو بچی ہیں ہماری جو کہ ایلیٹ کلاس ہے, ان کے لیے ایک قانون ہوگا, آپ کے لیے دوسرا قانون ہوگا. تو یہ چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں, یہ لاوا بن رہا ہے طاہر صاحب. میں آپ کو یقین کرے, میں ابھی جب پاکستان سے ہو کے آیا ہوں تو کیونکہ میرا ایک وہ بھی تھا, کیونکہ ہمارا ایریا ہے, میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں, میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا ہوں. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. وہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے, پاکستان میں جو ہے کہ فوج کا اپنا ایک رول ہونا چاہیے, کورٹس کا اپنا ایک رول ہونا چاہیے. اب جو دوسرے سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں, یہ سب سے بڑی خطرناک چیزیں ہیں. میں بے شمار نوجوانوں کو جانتا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا تھا, میں ایک نوجوان کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایمل ستار, ایک بڑا پیارا نوجوان, ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی, اور میں چونکہ اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنے پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, کتنا وہ پاکستان سے وہ رکھتے ہیں. آج جب میں اس کے پوسٹیں پڑھتا ہوں تو مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی حرکتوں سے ان نوجوانوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اب اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ میرے ساتھ کیا ہے, آپ تو ستیلی وہ بھی سلوک بھی نہیں کر رہے ہو, آپ تو مجھے اون ہی نہیں کر رہے ہو. تو یہ لاوا جب پکتا ہے تو اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ چیزیں اس پہ غور نہیں کیا, جو کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ابھی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے, یہ کب سے بلوچستان میں ہو رہا ہے, کبھی بھی انہوں نے غور نہیں کیا. یہ تو ہم 4 نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں بات کریں, چونکہ میڈیا پہ پابندی ہے, وہاں روز 1-2 لاشیں وہاں پہ گلیوں میں پڑی ہوتی ہے, وہاں روز جو ہیں تو اغوا کیا جاتا ہے, روز ان کو غائب کیا جاتا ہے, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب آپ نے میڈیا پہ پابندی لگائی ہے تو آپ کو کون بتائے گا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک غلط سمت میں ایک چیز جا رہی ہے, اور اللہ نہ کرے وہ, ہم بار بار یہی کہتے ہیں, ہمارا ملک ہے, ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, ترقی کریں, لیکن ان حالات میں تو آپ کیا ترقی کرو گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ ایک طرف جو 4 بچے ہیں
ان کو ریاستی مشینری کی طرف سے مار دیا جاتا ہے. دوسری طرف سوشل میڈیا پر جو ان کے اپنے لاڈلے تھے وہ ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ سبھی محفوظ ہیں اور ان کے بارے میں یہی گمان ہے کہ وہ بڑے ہی لاڈلے ہیں، کوئی ان سے فکر نہیں کرنی چاہیے. اب یہ 4 نہتے بچوں سے کیا کسی کو فکر ہو سکتی تھی؟ پچھلے ہفتے ہی کچھ خبر ہمیں ملی کہ ایک بلوچ کی جو آفیشیلی لاش ملی ہے، جو آپ نے کہا جن کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ اپنی جگہ پہ ہے. ایک بلوچ بچے کو اغوا کرنے کی بھی خبر آئی. یہ تو صرف پچھلے ہفتے کی باتیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور اگر آپ پچھلے سے پچھلے ہفتے میں جائیں گے تو پھر یہ جمع ہوتی چلی جائے گی چیزیں، صورتحال. اب بدقسمتی سے سیکیورٹی کے پیراڈائم پہ پاکستان کے ریاستی ادارے کام کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے. آپ نے اور میں نے ذکر کیا اور کئی بار کرتے رہتے ہیں کہ 250 بلین لوگوں کا جو دیش ہے، جس کو پاکستان کی آرمی اور اس سے متعلقہ ادارے ہی چلاتے ہیں، وہ اب $7-8 بلین اکٹھے کرنے کے لیے کولیشن گورنمنٹ کو پش کر رہے ہیں، چونکہ عمران خان سے یہ کام نہیں ہو سکا تھا. اب اس ساری صورتحال میں کیا اسی پیراڈائم پہ چلتا رہنا ہے نظام؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اب نارمیلٹی ہے یہ اسی طرح ہی رہے گی کہ آپ کی پرائرٹیز صرف یہی رہیں گی کہ جو آپ کو سیکیورٹی رسک ہوگا اس کو آپ مار دیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، جو مختلف بات کرے گا وہ اٹھایا جائے گا، لیکن جو اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اکنامک بہتری ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، وہ کبھی بھی پیش نظر نہیں رہے گی. دیکھیں طاہر صاحب، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اس کو قتل کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جس مقتول کا قاتل نہ ہو تو اسٹیٹ ہی اس کا قاتل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے سامنے کچھ شواہد ہیں، اور شواہد یہ کہ ایک طرف ایک بچی نے ایک بات کہی اور اس کے خلاف FIR بھی درج ہو گئی ہے، اس کے خلاف کورٹ میں بھی چیزیں آ گئی ہیں، اور اس کا وہ سارا بھی ہوگا کیونکہ اس نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے بارے میں کچھ بات کی تھی یا فوج کے بارے میں کوئی بات کی تھی. اب وہ فرنٹ پہ تھی. دوسری طرف 4 لوگ مارے گئے، نہ ان کی کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، نہ ان کی اس طرح کوئی. دیکھیں آپ کی وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آرمی پڑی ہوئی ہے، کیا ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ پتہ کر رہے ہیں کہ یہ 4 جو نوجوان گھروں سے نکلے ہیں، کھانا کھا کے وہ نکلے ہیں جا رہے ہیں، ان کو کس نے مارا؟ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہے تو پھر آپ کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اب آپ کو سیکیورٹی کہیں، پھر آپ سیکیورٹی نہیں ہے. آپ سے پشاور میں تو کوئی گزر کے نہیں سکتا، پشاور کے جو ان کی چھاونیاں ہیں، جو ان کے ایریاز ہیں، آپ جاؤ گے آپ کو کھڑا کریں گے، ایک لمبی قطار کھڑی ہوتی ہے، آپ سے ID مانگیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو. آپ اپنے ملک میں بھی آزادانہ نہیں گھوم سکتے، وہاں پہ آپ پڑے ہوئے ہو، آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون لوگ ہیں. جب آپ نے خود کہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ سیکیورٹی کے لیے کیا ہے اور ہم نے اس ایریا کو صاف کر دیا ہے، تو یہ پھر اس کے بعد کیوں ہو رہا ہے؟ پھر میں نے تو یہ کویسچن آپ سے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کو کیوں سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہو، وہ تو آپ کے بچے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف آپ کے اسلام آباد والے آپ کے بچے ہیں تو علی وزیر بھی آپ کا ہی بچہ ہے، اسی ملک کا بچہ ہے، وہ لوگوں کا الیکٹڈ نمائندہ ہے، اسی طرح محسن داور، اس طرح باقی جتنے بھی لوگ ہیں. آپ ان کو سنیں. وہ پہلے بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ مکالمہ کریں کہ آپ کے پرابلمز کیا ہے. میں نے پرسنلی میرے اس میں تو کوئی ایسے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے اس کے لیے چنگوزے کا باغ مانگا ہو یا انہوں نے کسی سیمنٹ کی وہ مانگا ہو، پرمٹ مانگا ہو. ٹھیک ہے، وہ ساحل پہ تو سارا قبضہ ہے، چلغوزے کے باغ اس کا درختوں تک معاف نہیں کیا. لیکن ان لوگوں کو تو جینے کا حق دینا آپ. اب یہ کس طرف جائے گا طاہر صاحب؟ وہ ٹرائبل لوگ ہیں، ان کے ہاتھ سے آپ نے کتاب لے لی ہے، ان کو آپ نے در پدر کر دیا ہے، ان کو آپ قتل کر رہے ہو، ان کو آپ مار رہے ہو. کب تک وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ایک دن یہ لاوا بنے گا، لیکن پھر وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈیموکریسی چاہیے ان کو یا پھر ان کو وہ چاہیے. پھر وہ آپ سے اپنا حساب کتاب لیں گے، اور وہ حساب کتاب جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ اس ایریا کا اپنا ایک مزاج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی وہ صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں. آپ طاہر صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کی باتیں سنیں. آپ کب تک بندوق کے زور پہ کسی کو دبا سکتے ہو؟ آپ کر لوگے، ٹھیک ہے، وہ غریب لوگ ہیں، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. آپ راو انوار کو تو لا کے ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہو اور ان کی صفائیاں آپ کرتے رہتے ہو، لیکن آپ جو ہے منظور کو
آپ الاؤ نہیں کرتے ہو کہ وہ اپنی بات کرے. آپ کسی بھی اس ایریا کے ان نوجوانوں میں سے کسی کو آپ میڈیا پہ لا کے ان سے کبھی بھی آپ نے ان کے آگے مائک نہیں پکڑا کہ یہ آپ کے مسائل کیا ہے, یا آپ کیوں اتنے آپ جو ہے اتنے زیادہ غصے میں ہو, آپ کا یہ نفرت کی وجہ کیا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ میری یہ وجہ ہے, میں تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ, کیونکہ پاکستان کے اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے, یہ جو دوسرا سائڈ ہے اس کا پولیٹیکل سائڈ پہ, ٹھیک ہے, اس میں سب سے جو بڑی کیجولٹی ہوئی ہے, یہ جو پولیٹیکل جو سارا وہ گیم چل رہا ہے, اس میں ملٹری کی ہوئی ہے, اس میں کورٹس کی ہوئی ہے. گو کہ عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ تو پس رہا ہے, ادھر بھی پس رہا تھا, ادھر بھی پسے گا, لیکن ان کے جو وہ سارے ہیں وہ اس میں جتنا, اور یہ جو آپ نے کہا نا جو کمپین ان کے اگینسٹ چل رہا ہے, آپ میڈیا پہ چلے جائیں یا سوشل میڈیا پہ, آپ حیران پریشان رہ جائے گے کہ ایک پاکستان کی فوج کے اگینسٹ ایک ادارہ جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کا رسپانسبل ہے, صرف جنرل باجوہ کے نہیں, جو پوسٹر وہ بنا رہے ہیں, جو جس طرح سے وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پاسبل ہے کسی ملک میں, لیکن اس کو تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی کوئی ہے ایسی کوئی قوت ہے جو ان لوگوں کو بچا رہی ہے, ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. ورنہ میں بار بار علی وزیر کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ اس بیچارے نے صرف یہ کہا ہے کہ میرے لوگوں کو میرے رائٹس دو, اور وہ 19 مہینے سے پڑا ہوا ہے, ایک کورٹ ضمانت کرتا ہے, دوسرے کیس میں وہ اندر ہوتا ہے. آج بڑی مشکلوں سے اس کو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں آئے. کب سے بجٹ اجلاس شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, 12-14 دن ہو گئے. اس کو کسی میں اتنی ضرورت, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کا علی وزیر قیدی ہے, موجودہ حکومت بھی انہی کا قیدی ہے, تو وہ خود قیدی ہے, وہ اپنے ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے ایک M&A کو پروڈکشن آرڈر جاری کرے. جب اعتراض ہوئے ہیں, جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیے, تو اس کو آج ہوئے ہیں, کل اس کو لایا جائے گا. تو جب آپ کے ملک کی یہ حالت ہے, آپ سوچتے ہو, آپ انسان پاگل ہو جاتا ہے. اگر دیکھیں, اگر ہمیں اپنے اس ملک سے کوئی شوق نہ ہوتا, کوئی تسلی نہ ہوتی, ہمیں یہ دل کو ہم وہ نہ کہتے کہ یار یہ ملک ہے, یہ 25 کروڑ کا 30 کروڑ کا ملک ہے, وہاں کے لوگ بیچاروں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے. آپ نے تو سیمنٹ کی فیکٹریاں, آپ نے چلغوزے کے باغات, آپ نے زمینیں, آپ نے ڈبل روٹی, آپ نے سٹیل, کوئی چیز آپ سے نہیں رہی. فلمیں, آپ ڈرامے, سب تک آپ نے وہ کر, ان کو جینے کا حق تو دینا. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عمران کا وہ کر رہے ہیں, دیکھو آپ پاکستان کے اپنے ایک ڈائنامکس ہے پاکستان کی سیاست کے, جو ہم پہلی بار سوچے, یہ تیسری بار وہ کال دے رہا ہے نا, کتنے لوگ نکلتے ہیں. وہ عام آدمی بیچارہ اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے عمران بیٹھتا ہے, فلانا بیٹھتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, اس کو اس سے غرض یار مجھے روٹی ملے گی کہ نہیں, میرے بچوں کو کپڑے ملے گا کہ نہیں, میرے مکان ہے کہ نہیں, اس پہ کوئی بھی نہیں کر رہا. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹرس, اور اللہ نہ کرے یہ بہت ہی ایک مایوس کن سی صورتحال ہے. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سطح پہ عوام مکمل طور پر مایوس ہے, اور ان کو سیاسی جماعتوں پہ کوئی اعتبار نہیں, کوئی اعتماد نہیں. دوسری طرف وہ پھر سیاسی جماعتوں کو اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے ساتھ ساتھ انڈورس بھی کرتے ہیں. اور یہ جو کولیشن گورنمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں, اور ہر حکومت کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیدی ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے جس اسٹیبلشمنٹ کا قیدی علی وزیر ہے. مگر آن دا ادر ہینڈ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری ہوں, میاں نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, اس کولیشن گورنمنٹ کے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ بہت باوسائل لوگ ہیں. لیکن ان کی بھی دلچسپیاں اپنے اقتدار کے کھیل کی حد تک ہیں. عمران خان کی بھی دلچسپی اپنے اقتدار کی کھیل کی حد تک ہے. عمران خان کے لاڈلے فوج کو اس وقت ڈیمونائز بے تحاشا کر رہے ہیں, مگر وہ خیر ہیں ان کی, چونکہ الٹیمیٹلی وہ لاڈلے ہیں, اور ذرا سے ان کے گلے شکوے ختم ہو گئے تو وہ پھر پاکستان فوج کے ہی حامی ہوں گے. اچھا, پاکستانی فوج کے نہ مخالف آپ ہیں نہ میں ہوں, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریاست چلانے کا جو بنیادی ادارہ ہے, چونکہ ریالٹی یہی ہے کہ یہی بنیادی ادارہ, یہ نارمل طور سے سوچے
اور اگر یہی سیکیورٹی کے پیراڈائم رہے کہ جی بلوچ بھی غدار ہیں، سندھی بھی غدار ہیں، مہاجر بھی غدار ہیں، پشتون بھی غدار ہیں، تو اس رویے سے یہ پاکستان کی بیٹھی ہوئی اکانومی اور بیٹھے ہوئے جو حالات ہیں وہ اور ہی بیٹھ جائیں گے۔ آپ کو کوئی امکان نظر آتا ہے کہ دنیا کا اتنا پریشر ہے، خاص طور پر اکنامک پریشر ہے، اس سے کوئی اپنی پالیسیاں یہ بدلیں گے، اپنے آپ کو نارمل بنائیں گے؟ دیکھیں طاہر صاحب، آپ نے ایک بات کی، لوگوں کی انوالومنٹ کی۔ جی ہم جب کراچی کی اگزامپل دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہاں پہ بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میجورٹی جی، جو ہے تو بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ، چونکہ اربن علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اربن علاقہ ہے، اور کافی مطلب ایجوکیشن بھی وہ ہے اور پڑھے ہوئے ہیں۔ 8% ووٹ پول ہوا ہے رائٹ، 2 دن پہلے بالکل صحیح، ضمنی بائی الیکشن الیکشن میں۔ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا کم ووٹ نہیں پڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے رولز ہیں کہ اگر 10% خواتین ووٹ سے کم ڈالے تو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ٹوٹل پڑے ہیں جی 8%، ٹھیک رائٹ، ہے۔ یہ آپ کے وہ لوگوں کی سوچ آپ کو بتا رہی ہے کہ بھئی ہمیں ان چیزوں، یہ جو آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہو نا، انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اپنی روٹی سے غرض ہے، ہمیں اپنے روز اس سے مہنگائی جو حد پہ پہنچی ہے، ہمیں ان چیزوں سے غرض ہے۔ جو اکانومی ہماری ہے، جو اکنامک سچویشن ہے ہماری، دیکھیں آپ تو، ہماری تو اتنی کوئی سینکڑوں سال پرانی تاریخ نہیں ہے نا، پارٹیشن کے بعد 75 سال کی تاریخ ہے، تو وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ 75 سال میں ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ انگلی ایک ہی طرف اٹھتی ہے، آپ بے شک ڈینائی کریں، آپ بے شک وہ سارے وہ کریں، لیکن اگر اس ملک میں کوئی سسٹم چھوڑ دیا جاتا جو کہ ڈیموکریسی ہے، تو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہے وہ اپنے آپ کو سدھارتی، اس میں سدھار آتا، وہ آگے ملک آپ کے ساتھ کوئی بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایک IMF ہے آپ کو $1 بلین کے لیے جو ترسا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ پہلے آپ کی گورنمنٹ تھی، وہ چلی گئی، اسی گورنمنٹ نے اسی دن اسی لیڈر نے اسی دن دھرنے کا اعلان کیا جس دن وہاں سے نیگوشیشن وہ ہو رہی تھی۔ آپ نے یہ میسج کنوے کر دیا کہ بھئی یہ تو ان پاپولر گورنمنٹ ہے۔ تو آپ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے وہ بھی لوگوں کے فیوچر کے ساتھ، لوگوں کے فیٹ کے ساتھ کھیلتی ہے، ان کو اپنے ذات سے غرض ہے اور وہ ان کے کاسٹ پہ وہ یہ سارے گیم کھیل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں یہ جو اپارٹ فرام دس کہ ہماری اپنی سوچ کیا ہے، آپ دنیا کے ہر حصے میں جا کے آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی پولیٹیشین کرپٹ ہے، منی لانڈر ہے، آپ پہ آلریڈی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہو کہ بھئی یہ جو سارے ہیں آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ عقل نہیں آتی کہ آپ اس کو کسی زرداری کو یا نواز شریف کو یا اس کو بدنام نہیں کر رہے، آپ پورے ملک کے جو کہ مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس کو آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہو، اور آپ دنیا کو کنوے کر رہے ہو کہ ہمارے سارے جو وہ پولیٹیشین ہے جو کہ گورنمنٹ میں رہے ہیں، یہ جو ساری ہیں یہ انہوں نے کی ہے، یہ منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے، یہ انہوں نے کیا، آپ نے کیسز بنائے اور وہ سارے آپ نے دنیا کو بتایا۔ اب جہاں پہ لیڈرشپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذات سے نہیں نکلتا، آپ نے بڑی اچھی بات کہی، کل اگر یہ ملٹری یہ عمران کے پاس جائے کہ یار بس ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ہے ہو سکے تمہیں دوبارہ وہ کرتے، آپ یقین کریں ابھی جو ہے وہ ان کی واہ واہ ہوگی، اور آپ دیکھ لو گے کہ سوشل میڈیا پہ وہ ان کے ترانے گائے گا اور کہ میں تو جنرل باجوہ کا کہا تھا، میں نے تو اس کا نہیں کہا تھا۔ آپ جائیں سوشل میڈیا پہ کہ جس طریقے سے وہ اس ادارے کو وہ کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ خلاف رہے ہیں اس کے، لیکن ہم اس کے پولیٹیکل رول کے خلاف رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا ہم کبھی بھی ملٹری کے خلاف نہیں ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وہ ہیں، اس پہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم اس کے پولیٹیکل رول کے اگینسٹ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ نہ کریں، جوڑ توڑ نہ کرے، پولیٹیکل پارٹیاں بنائے، پولیٹیکل پارٹیاں بگاڑے نہ، لوگوں کو پکڑ کے ایک پارٹی میں ڈالتے ہو پھر ان کو پکڑ کے دوسرے پارٹی میں ڈال، یہ نہ کرے، آپ چھوڑ دیں ان کو، یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، خود بخود اس کی تطہیر ہو جائے گی۔ جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں نے ایک ٹھولا پالا ہوا ہے اس کے الیکٹیبلز کے نام سے، 30 35 40 لوگ ہیں جو کہ آپ کے پیرول پہ ہیں، آپ جس طرف اس کو ہانکتے ہو وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں، جس دن آپ رات کو اس کا اشارہ کر دیتے ہو وہ آ کے دوسرے اس پہ چلے جاتے ہیں، بے شمار ہمارے سامنے وہ ہیں۔ تو جب تک ان کا یہ ہوگا طاہر صاحب، تو میرے خیال میں تو ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہوں کہ یار کب تو سیکھو نا۔ ابھی دیکھیں ابھی یہ چیز ہو رہی ہے، عمران کو جس طرح لایا گیا تھا ساری دنیا جانتی ہے، ملٹری ہی لائی تھی، کورٹس ہی لائی تھی، انہوں نے ایک یکتا کر لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار پہلے کہا 6 مہینے دو، باقاعدہ آپ کے ISPR کے DG نے آ کے کہا ہے کہ اس کو 6 مہینے دے دو، یہ اس کا رائٹ تھا
آصف غفور نے. پھر کہا نہیں 1 سال دے دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ آپ کا کام تھا. اگر وہ کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے رہے اور اس کو چلانے کی کوشش کی, وہ نہیں چل سکا. اچھا ٹھیک ہے, ایک وقت آیا آپ نے کہا میں نیوٹرل ہوں. ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اپریشیٹ کیا یار یہی چاہیے. آپ ان کو کہو یار اپنا راستہ لو, الیکشن کرواتے ہو وہ ہاں ہمارا ایزا بیسیت ایک انسٹیٹیوشن کے ہمارا سپورٹ ہے آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ سیکیورٹی کی ہماری رسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر آپ پھر اس میں ہو گئے, یہ جو ریٹائر نکلے ہوئے ہیں جو چوکوں میں پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, ان کا ایک آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس میں سے بیشتر تو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ان پہ لوگ کہتے تھے, ایلیگیشن تو میں نہیں کہوں گا, ثبوت تھے لوگوں کے پاس کہ یہی سب کچھ کرتے رہے ہیں. یہ جو سو کارڈ دفاعی تجزیہ نگار, پتہ نہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ دفاع انہوں نے کب کیا اور کہاں پہ کیا ہے. یہ جو آ کے یہ بڑی بڑی باتیں اور حکومت بناؤ اور حکومت چھوڑو, یہ کیا تھا؟ تو جب آپ خود یہ چیز اپنے آپ کو انوالو کرتے ہو اور آپ لوگوں کو بتاتے ہو ہاں یہ تو میں کرتا رہا ہوں, تو پھر میں نے بھی بولنا ہے. بیسیت سویلین یہ میرا حق ہے کہ میں آپ پہ پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو. پہلے بھی جب آپ وردی میں تھے اس وقت بھی آپ نے غلط کیا ہے. ابھی اگر آپ کو پولیٹیکل اس کا شوق ہے, ویلکم, کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ, ٹھیک ہے آپ آ جائیں. لیکن جب آپ پریس کانفرنس کرتے ہو پھر یہ ستارے اور یہ تمغے جو ہے تو آپ نہیں لٹکاؤ گے. پھر آپ ایک سویلین ہو, پھر آپ اپنے آپ کو ریٹائرڈ جنرل ہو نہیں کہو گے. پھر آپ اپنا نام علی قلی خان رکھو گے, ریٹائرڈ جنرل نہیں کہو گے. تو اگر آپ کو شوق ہے پالیٹکس, کوئی برائی نہیں, آپ آ جائیں. لیکن اگر آپ اپنے ساتھ ریٹائر جنرل ہو, ریٹائر کرنل ہو, ریٹائر بریگیڈیئر کہو گے, پھر میں نے انگلی اٹھانی ہے, میرا رائٹ بنتا ہے. جی عثمان صاحب, صورتحال بڑی افسوسناک ہے ہر فرنٹ پہ. ہیومن رائٹس کی بات ہو, وہاں کی جو اقلیتی قومیں ہیں, چونکہ میں ذاتی طور پر یہ لفظ پسند نہیں کرتا اقلیتی, لیکن وہاں پہ چونکہ بڑھتا جاتا ہے, ان کے ساتھ بھی غیر مساویانہ سلوک ہوتا ہے. اور سیاسی سچویشن بھی ہمیشہ اتھل پتھل کا شکار رہتی ہے. شاید اسی کا فائدہ کوٹ ان کوٹ اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے. جی. لیکن ان حالات کے ساتھ کب تک یہ ریاستی امور چلیں گے؟ دیکھیں یہ اب طاہر صاحب وہ $1 ٹریلین کا کویسچن ہے جس کا میرے خیال میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ریزن بتاؤں. جو کویسچن $1 ٹریلین کا ہے, $1 بلین بھی نہیں, 1 بلین نہیں ہے. ایک نہیں ہے ہمارے پاس. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی. یہ ساری جو صورتحال پہ ہم کھڑتے رہتے ہیں, بیسیت ایک سویلین کے, ایک پاکستانی کے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہم کہتے ہیں یار ان لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ باعزت زندگی گزارے. آپ یقین کریں میں شام کو واک کرتا ہوں, مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ یار کاش میرے نوجوان بھی اسی طرح کھیل رہے ہوتے. اس دن میں رات 10 بجے میں واک پہ نکلا ہوں تو ینگ بچے اور بچیاں وہاں پہ یہ بیس بال کھیل رہی تھی. میں کھڑا رہا ہوں اور میں سوچتا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے بارے میں کہ کیوں ہم ان کو یہ ماحول نہیں دے سکتے کہ وہ بلا خوف و خطر وہاں پہ جا کے اور وہاں پہ کھیل سکے, وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. جب تک آپ کے انسٹیٹیوشنس, دیکھیں انسٹیٹیوشن صرف ملٹری نہیں, ملٹری کا تو یہ رول ہے, لیکن روکے گا کون؟ 1-2 بار آرٹیفیشل طریقے سے یا جینون طریقے سے کوشش ہوئی کورٹس سے کہ ان کو روکنے کی, لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ ان ججوں کے ساتھ کیا شر ہوا؟ ابھی یہ جو جنرل مشرف کی آج کل یہ بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے, میاں نواز شریف نے بھی کہہ دیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا, اس نے بھی کہہ دیا. میں ایک کویسچن پوچھتا ہوں, انسانیت اپنی جگہ پہ, وہ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کوئی انسان تکلیف میں ہو. یہ پیسے تھے ہیومن رائٹس کے, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ اسے صحت دے, اللہ اس کو کرے, کوئی اس پہ نہ ہو, اس کی فیملی ہے وہ ہے. لیکن کیا اس شخص نے اکبر بگٹی پہ رحم کیا تھا؟ کیا اس شخص کی وجہ سے جو میرے 70,000 لوگ گلیوں کوچوں میں بے دردی سے مارے گئے ہیں, اس نے ان پہ رحم کیا تھا؟ کیا انہوں نے جو 450-500 لوگوں کو بیچا تھا, جو خود کہتا ہے, کیا ان کے ماؤں پہ اس نے رحم کیا تھا؟ کیا اس نے بے نظیر پہ رحم کیا تھا جب اس کو بے دردی سے گلی میں اور اس میں سڑک پہ مارا ہے؟ آپ کون سے رحم کی بات کرتے ہو؟ کیا اس نے آئین پہ رحم کیا ہے؟ کیا اس نے لال مسجد میں رحم کیا تھا؟ چاہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کون سے رحم کی بات کرتے ہو؟ آپ انگلینڈ سے زیادہ مہذب سوسائٹی نہیں ہو. اگر وہ کسی کو نکال کے
اور اس کو پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے میسج کنوے کرنا ہے. جب تک آپ یہ میسج کیا ہوا ہے، جسٹس سید وقار مرحوم نے اس کو سزا سنائی، اسی دن ایک شخص آیا. پہلے میسج کیا کنوا ہے کہ ملٹری میں کمانڈوز میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ ہمارے کمانڈر کو انہوں نے کورٹ نے پھانسی کی سزا دی. ود ان نو ٹائم ایک شخص آیا، اس نے پٹیشن کیے اور وہ پوری کورٹ ہی اڑا دی جو کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنی تھی اور جو کہ لیگل اس کا ایک سٹیٹس تھا. ایک جج نے جو ابھی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس نے پوری کورٹ ہی اڑا دی. آپ کا اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ ملک جو ہے تو اس میں انصاف ہے یا اس میں قانون ہے یا اس میں کسی میں جرت. یہ جو سپریم کورٹ ہماری روز یہ نگرانیاں کرتی رہتی ہیں حکومتوں کی، کوئی اتنی جرت ان میں ہوئی کہ وہ مشرف خان چلا گیا، اس کو تو سزا ہوئی ہے. کوئی جرت کی ہے کسی کورٹ نے کہ بھئی وہ تو سزا یافتہ ہے، آپ اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہو کہ وہ آ جائے، باڑ میں جائے آپ کے کورٹس. ان ڈیسیجن کا کیا ہوگا، کس کے پاس وہ اختیار ہے؟ کلیئر آپ کا. دیکھا بدقسمتی کیا ہے، ساری مہذب دنیا میں بحیثیت لا کے اسٹوڈنٹ کے ہم کتابیں دیکھتے ہیں، ہم آئین دیکھتے ہیں، اس میں سے ہم اپنے لیے جواز تلاش کرتے ہیں کہ میں کورٹ جاؤں گا تو میں کون سی دلیل دوں گا اس کیس میں. وہاں پہ لوگ ججوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سا جج بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈیسیجن آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ 4 جج اگر بیٹھے ہوئے تو ڈیسیجن کیا آئے گا، کس کے فیور میں آئے گا. تو جب تک آپ کے انسٹیٹیوشن اس طرح ہوگے طاہر صاحب، میں تو پرسنلی بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہم اسی اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں اور اسی میں وہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے مایوسی افسوس ہوتا ہے جب کوئی بھی، میں نے آپ کہا نا ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے کہ بھئی آرمی کا رول نہیں ہونا چاہیے. ہم نے گالی نہیں دی کسی کو، ہم نے کسی کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا کیونکہ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ دیکھیں کہ اس کی ذات کو لے کے اور پورے انسٹیٹیوشن کو جس طرح چوکو، اور اس میں وہی ریٹائر ملٹری والے جو ان کی جو حشر کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والے ہیں نہیں، تو آپ مجھے پھر کس طرح روکو گے؟ لیکن ان کو تو ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں روک پا رہا، بلکہ ان کو بہت ہی لائٹ لیا جا رہا ہے کہ یہ بہرحال اپنے ہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں، تھوڑا غصہ ہے تو ان کی خیر ہے. لیکن یہ جو غریب غربا ہیں، جو بلوچ کوئی بات اٹھاتا ہے، پشتون بات اٹھاتا ہے، تو یہ کیوں اٹھاتا ہے؟ اس کا تو وہ کلا کما کر دیتے ہیں، اور یہی اب نارمیلٹی ہے اس ریاستی مشینری کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ، گلیوں پہ نوجوان، یہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہیں فریلی اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، پولیٹیکلی وہ کسی بات سے ایگری کریں نہ کریں، پرائم منسٹر ٹروڈو کے بارے میں ایون کوئی سخت بات بھی کر دیں، وہ کوئی یہاں پہ نہیں ہے، وہ سب کو اپنی رائے کا حق ہے. خیر اس طرح کی صورتحال پاکستان میں تو ممکن نہیں، اور پاکستان جیسے ملکوں میں ممکن نہیں. آخر میں یہ بتائیے کہ ہم جو ڈائسپورا کے لوگ ہیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں، آپ سوشل میڈیا پر اپنے ٹاک شوز میں اب ہر فورم پہ یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، مگر ہماری بھی بہت بڑی کمیونٹی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کینیڈا میں ہے، امریکہ میں اس سے بڑی ہے، یورپ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، وہ بھی تقریباً ڈیوائیڈڈ ہے فرینکلی، اسی طرح جس طرح پاکستان میں لوگ ڈیوائیڈ ہیں. ایک نیچرل سی بات ہے. کچھ مطلب فوج کے ان ایکشنز کی حمایت کرتے ہیں، کچھ مخالفت کرتے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. مگر جو بنیادی ہیومن رائٹس ہیں ان کے بارے تو ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ یہاں رہتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے ڈائسپورا ایٹ لیسٹ ہیومن رائٹس کے لیے؟ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خیر صاحب، جلتی وہ جگہ ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے. ہم جل رہے ہیں، ہمیں اگر ہم جل رہے ہیں نا تو ہمارے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. آپ بلوچیوں سے پوچھیں، ان کے نوجوانوں سے پوچھیں، آپ میرے پختونخوا کے ٹرائبلز اور اس ایریا سے پوچھیں. ان لوگوں کے وہ مسئلے نہیں ہیں. ان لوگوں کو یہ حساب کتاب رہتا ہے کہ ڈالر ادھر چلا گیا تو میں نے ادھر پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ 160 بڑھ گیا اور 160 کم ہوا ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا، میں بیشتر کی بات کرتا ہوں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ آئین کیا کہتا ہے یا آپ کا قانون کیا کہتا ہے. ان کو اس سے غرض ہے کہ عمران کرکٹر ہے اور وہ میں اس کا شدائی ہوں،
یا میں زرداری صاحب کو فالو کرتا ہوں یا میں جو ہے میں شہباز شریف اور نواز شریف کو فالو کرتا ہوں, میرے لیڈر ہے, بس دیٹس اٹ. چاہے وہ غلط کریں ابھی وہ آپ کے ہیرو ہے, چاہے وہ ٹھیک بھی کرے تو وہ آپ کے ہیرو ہے. جب تک ان سے نمبر 1 ہم نہیں نکلیں گے, ہم سوچیں گے نہیں کہ یار اس ملک میں ہم چاہتے کیا ہے. میں اگر عمران کی حکومت چاہتا ہوں تو کس لیے چاہتا ہوں؟ کیا اس نے جو 4 سال حکومت کیے اس نے ایک کوئی چیز ایسی کی ہے جو آپ بتا سکو کہ ہاں یہ ایک چیز اس نے کی ہے؟ وہ کروڑ نوکریاں اور پتہ نہیں 50 لاکھ گھر اور یہ انصاف ہوگا, اور وہ ایک ایک مخالف کو پکڑ کے اور اس میں ڈال دیا تھا. آیا آپ یہ چاہتے ہو کہ مخالفین کو پھانسی لٹکایا جائے, مخالفین کو نااہل کر کے خود جو ہے تایات صدر یا پرائم منسٹر بنا جائے؟ اور یہی دوسری پارٹیوں کا بھی ہے کہ آئے آپ لوگوں کو صرف یہ چاہیے کہ بلاول پرائم منسٹر بنے اور میاں شہباز شریف پرائم منسٹر بنے, کہ نہیں آپ اس لوگ ملک میں حقیقتاً کوئی چینج چاہتے ہو, اور وہ چینج آپ کو آئین کی عملداری سے ہوگی, قانون کی عملداری سے ہوگی, لوگوں کے بنیادی حقوق سے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو آپ لوگوں نے خصوصاً یہاں پہ بات کی ہے, آپ کی بھی ڈسکشن ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے, ان کو اس چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ وہ نہ اس اسٹریٹ میں گئے, نہ ان کا کوئی جو ہیں, مطلب میں سب کی دوبارہ کہہ رہا ہوں, جنرلائز نہیں کر رہا ہوں, اس میں ایسے لوگ ہیں جو سوچتے بھی ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں, لیکن میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. سیکنڈ, میں یہ اپنے نوجوانوں سے خصوصاً میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے, اب جو ڈویژن آئی ہوئی ہے, جو پولیٹیکل وہ چیزیں ہوتی رہیں گی, آپ لوگ اپنی اویئرنیس بڑھائیں, آپ لوگ بیٹھیں آپس میں, آپ لوگ پہچانیں اس کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس نے کیا ہے, اتنے سالوں سے 30-40 ہو گئے ہیں, کیوں کیا ہے, اور یہ جو آپ نے 70,000 لاشیں گلیوں کوچوں میں اٹھائی ہے کیا, اور روز آپ 4 اٹھاتے ہو, کیا آئندہ بھی اس طرح کرو گے؟ نہیں کرو گے تو اس کے لیے اسٹریٹجی بناؤ. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں یہ منظور پشتین والی جو وہ تھی, میں ان سے بھی کئی بار میں نے گلہ کیا کہ تم لوگوں نے اس کو پراپرلی وہ نہیں کر سکے ہو. ایک انڈیجنس ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے, آپ لوگ آگے بڑھا نہیں سکے ہو. بے شمار ملکوں میں پابندیاں ہوتی ہے, لیکن آپ کے ساتھ بے شمار, مجھے اور آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ کا پنجاب سے تعلق ہے, میرا پختونخوا سے تعلق ہے, ہم یہاں پہ ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہمیں دکھ ہے ان لوگوں کا. نہ تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے, نہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے, نہ وہ ہمیں پہچانتے. ہم فرض سمجھتے ہیں بیسط انسان کے کہ ان کے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے, وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو خصوصاً سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا, کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے, کب تک یہ آواز نہیں اٹھائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان علی صاحب. ویورز بات چیت سن رہے تھے گفتگو میں ڈاکٹر عثمان علی صاحب کی, اور کنکلوژن ان کا یہی ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی نیاد کینیڈین ہوں, امریکن ہوں, مڈل ایسٹرن ہوں, یورپین ہوں, آسٹریلین ہوں, وہ یہ سوچیں کہ کیا ہیومن رائٹس کے لیے پاکستان میں جو ایک بہت سنگین مسئلہ ہے, یہاں سے آواز اٹھائی جائے یا نہ اٹھائی جائے, یا پھر وہ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر حالات جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دیں, اور کیا پھر یہاں سے اٹھی ہوئی آواز کوئی معنی بھی رکھتی ہے انٹرنیشنل فورم پہ اور پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے پہ, معنی رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو. میرا اور ڈاکٹر عثمان علی صاحب کا یہ خیال ہے کہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے, کیونکہ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم اپنی انسانی غفلت کے شکار ہوں گے. گفتگو میں انہی موضوعات پر بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کا گفتگو کا تجزیہ ڈاکٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.